السلام علیکم، محمد عزیز صدیق اپنے پروگرام پولیٹیکل ڈائریز کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اعلامیہ تو رات کا جاری ہو چکا ہے جو مشترکہ پاکستان تحریک انصاف اور حکومت وقت کے حوالے سے 9 مئی کے حوالے سے اب چیزیں آ رہی ہیں، کچھ معافی نامے سامنے آ گئے ہیں کہ باقاعدہ جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو وہ معافی نامے آ گئے ہیں۔ اب ابھی تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ آرڈرز کہاں ہیں یا باقی چیزوں کے اوپر کیا گفتگو ہوگی۔ چلیں سب سے پہلی بات تو آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات کا جو اعلامیہ ہے وہ جاری، دوسری نشست کا اعلامیہ جاری کر دیا۔ تیسری نشست جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات اور مشاورت کے بعد ہوگی۔ رانا ثناءاللہ نے کہا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے آج انتہائی حوصلہ افزا باتیں کی۔ سردار ایاز صادق کے مطابق پچھلی میٹنگ میں طے ہوا تھا کہ اپوزیشن چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کریں گے، مگر اپوزیشن نے کچھ تو جو ڈیمانڈ ہے وہ پیش ذکر کر دیا ہے، لیکن کچھ ڈیمانڈ عمران خان سے مشاورت کے بعد ہوں گی۔ اب جو میرے سامنے جو چیزیں آئی ہیں، جو میرے سامنے وہ شیئر ہوا ہے وہ میں بتا دیتا ہوں آپ کو۔ مذاکرات کا پورا اعلامیہ یہ سربراہ جو ہیں عمر ایوب صاحب اور دیگر اراکین نے تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا، پھر اس میں وہ ساری چیزوں کا عمران خان صاحب سے بات کرنی ہے۔ اب جو یہاں یہ بات کر رہے ہیں نا، انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سمیت پارٹی کے لیڈر اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا یہ بھی کہا کہ حکومت کو ضمانتوں کے عزول میں حائل نہیں ہونا چاہیے۔ 9 مئی اور 26 نومبر کے واقع جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ بھی کیا۔ اب چارٹر آف ڈیمانڈ اگلی ڈیٹ پہ انہوں نے تحریری طور پر مانگ لیا کہ ملاقات کے بعد اگلے ہفتے، یعنی بات اب اس سے اگلے ہفتے میں چلے گی، حالانکہ یہ تو دنوں میں معاملہ طے ہونے چاہیے تھے۔ اگلے ہفتے تینوں جو ہے نا دونوں کمیٹیوں کی نشست کا اور تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ اب یہ بات ابھی سامنے آ گئی اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ جو مذاکرات ہیں نا، مذاکرات کے امپیکٹ پازیٹیو اور نیگیٹو دونوں ہیں۔ پازیٹیو تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کے پاس رہا کچھ چیزیں گا، میں پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں کہ اس کو اس طریقے سے لے کر چلنا چاہیے، میں پہلے دن سے اس بات کا قائل ہوں۔ اچھا، مذاکرات سے جو ہے نا یہ ڈر اور خوف کس بات کے، میں تاریخی طور پر آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میں 5 جون 2023 سے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کو میثاق پاکستان کی ضرورت ہے، اور میں نے مختلف ٹی وی چینلز پہ بھی ذکر کیا ہے۔ اس وقت 9 مئی کا واقعہ ہو چکا تھا اور میں نواز شریف نعرہ جو لگایا تھا ووٹ کو عزت دو کا، باقی ساری باتیں کر رہے تھے، مریم صفدر باتیں کر رہی تھی، لیکن یہ سب بھاگ گئے، یہ سب میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور ہماری پارٹی کے اندر، پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اس کا کوئی اور امپیکٹ لیا گیا۔ حالانکہ میں دیکھیں آج ہم اسی میثاق پاکستان کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ مذاکرات کا عمل ہے کیا تھا؟ یہی تو تھا کہ مذاکرات عمل جو ہے نا وہ میثاق پاکستان کی طرف چیزوں کو لے جانا تھا کہ آئے افہام و تفہیم سے بیٹھ کر مسائل کا حل کریں تاکہ یہ ملک آگے کی طرف بڑھ سکے۔ یہ ضروری ہے، یعنی یہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اچھا، پھر دوسری بات جو ہے، جب الیکشن کا دورہ چل رہا تھا، جب ساری باتیں ہو رہی تھی، تو جب الیکشن ہو گئے تھے تو میں نے کہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت بنانی چاہیے۔ اچھا، یہ نہیں تھا میں ہائی مورل گراؤنڈ پہ بات کرتا ہوں، میں سیاسی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں ہائی مورل گراؤنڈ پہ سیاسی بات، اور آج ہم دیکھیں اس سیاسی عمل پہ اب آئے ہیں، سیاسی عمل پہ ہم اب آئے ہیں نا۔ کیا یہی آپ ملاقاتوں کا عمل اس کانٹیکس میں لے جاتے ہیں؟ عمران خان نے دیکھے بڑے پازیٹیو طریقے سے ان چیزوں کو دیکھا ہے، اور وہاں اگر اس کو اس طریقے سے پازیٹیو طریقے سے آپ لے کے آتے، آپ سمجھتے، لیکن پارٹی کے اندر بہت سے لوگوں کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ اپنے طریقے سے لے کر چلتا چاہتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، یہ عمل جو ہے نا سیاسی طور پر بھی پورا ہونا چاہیے، گفت و شنید ہونی چاہیے ہائی مورل گراؤنڈ پہ۔ کس نے کہا کسی کی منت ترلا کر رہا ہے، لیکن سیاست کو سیاسی طور پر لے جانا بہت ضروری ہے۔ شاہد خاقان عباسی جو کہتے ہیں، اور حکومت پی ٹی آئی مذاکرات کہیں نہیں جا رہے، حکومت چل نہیں رہی ہے، حکومت کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، بہت زیادہ دباؤ ہے، حکومت کے پاس فیصلوں کا اختیار ہی نہیں ہے۔ وہ ساری ڈیمانڈ اگر لے کر جائیں گے تو اور پوچھیں گے، یعنی اب بات کیا کہہ دی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی بیٹھ کر یہ فیصلہ کرے گی۔ میں بھی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ ڈیمانڈیں ساری آئیں گی، رہی جائیں گی، اسٹیبلشمنٹ اگر اوکے کرے گی تو یہ معاملہ چلے گا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ سیاسی جماعتوں کتنا دم ہے، سیاسی جماعتیں اپنے اوپر لیتی ہیں یا یہ پھر وہی بات آتی ہے۔ لیکن کہانی کچھ اس طرح سے ہی ہے کہ یہاں کچھ لے اور دو اور یہ ملی بھگت یہ چلتی رہنی ہے، یعنی یہاں میرٹ کی کوئی بات نہیں رہے گی۔ میں بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہوں، کرپشن یہ ساری اس ملک کا ناسور چلتے رہنا ہے۔ اس ملک کی سمت جو ہے نا ایسے درست نہیں ہو سکتی، جو کہ اصولوں کی بات نہیں ہو رہی نا۔ یہاں پر جو نظر آ رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کا بھی اپنا نقطہ نظر ہے کہ وہ چاہتی ہے کہ اسے کوئی نہ چھیڑے، وہ اپنا جو کام کرنا چاہتی ہے وہ کرتی رہے اور اس کے معاملات میں کوئی مداخلت نہ کرے۔ تو یہ
اب دیکھنا یہ ہے کہ واقعی آپ ووٹ کو عزت دو نہ دو کا بیانیہ آپ آگے لے کر چلتے ہیں، آپ واقعی چاہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت مل کر آگے چلیں۔ شہباز شریف تو لیٹ ہی گئے ہیں نا، یہ ووٹ کو عزت دو کا وہ جس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہیں سے نظر آ رہا تھا منت ترلا کر رہے ہیں۔ وہ بھائی مت کرو، تم اپنی ملازمت سے نکلو، تم لازمی نہیں ہے ہر کام پوچھ کے ہی کرنا ہے، کچھ چیزیں اپنے تئیں بھی فیصلہ کر رہی ہیں۔ وہ نظر بھی آ رہا ہے کمزور ترین حکومت ہے، یعنی اتنی بڑی میجورٹی ہونے کے بعد کمزور ترین اور ڈھٹائی معیشت نہیں صحیح ہو سکتی آپ سے بھائی، نہیں ہو سکتی صحیح، آپ کے پاس ایجنڈا ہی کوئی نہیں ہے۔ آپ نے جو ایکسپورٹ کے ٹارگٹ میٹ کیے تھے وہ فارغ ہو گئے، کرنٹ ڈیفیسٹ دیکھتے ہیں کیسے پورے کر سکتے ہیں آپ، افراط زر کو کیسے بڑھاتے ہیں، جی ڈی پی کیسے بہتر کرتے ہیں۔ آپ کے پاس ایسی کوئی جادوئی چھڑی نہیں، آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، پتہ نہیں کیسے کریں گے۔ چلے ہم تو سنتے رہتے ہیں، ہم بھی سن کے انجوائے کرتے ہیں کہ شاید کوئی ایسا ہو جائے۔ ایک بات جس پہ گفتگو کرنے کی ہے کہ سندھ میں جو ظالم وڈیرے کا شکار ہوا جو نوجوان، اس کے میرپور ماتھیلو میں ضلع گھوٹکی کا پڑھا لکھا نوجوان گاؤں کے وڈیروں کی بڈھین چڑھ گیا۔ ایک لڑکی مرزا خوزوں سے شادی کرنا چاہتی تھی، جس کی وجہ سے آفتاب نائج وڈیرے نے گنڈوں کی مدد سے مرزا خوزوں کی دونوں آنکھیں نکال کر اور زبان کاٹ دی۔ ٹھیک ہے نا جی، اور یہ والی بات جو ہے نا، یہ اب سوچنے والی بات ہے، کون جاگے گا؟ کیا ہماری سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو ہے اس پہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی پہ کوئی نوٹس لیں گی؟ پرچہ تو ہو جائے گا، پرچہ کا کریں گے کیا؟ پولیس تو کمپرومائزڈ ہے، نظام یہ بھی کمپرومائزڈ ہے۔ جو نوجوان جو ہیں جن کی رہائی ہوئی، وزیر اعلیٰ ہاؤس میں استقبال کیا گیا، بڑے خوش تھے، لیکن ساتھ ساتھ اب وہ بیک گراؤنڈ پہ اگر ہو سکے گا تو وہ معافیوں کے چل جائیں گے۔ طرز ایک ہی ہے، لکھا ہوا ایک ہی طرز کا ہے، ایک ہی نقطہ نظر ہے، لگتا ہے اس فرمائشی ہے یا لکھوائی گئی ہیں، یہ تو وہ خود آ کر بتائیں گے۔ لیکن جس طرح کی انہوں نے باتیں کی ہیں، 3 یا 4 آئی ہیں بیک گراؤنڈ پہ، اگر شیئر کر سکے میری ٹیم تو آپ دیکھ سکیں گے۔ ہمارا کام ہے آپ تک سچائی لے کر آ جانا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ نوجوان جب رہائی کا جوش جو ہے نا وہ دیدنی تھا، اور عمران خان کی رہائی کی بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا جی، اور یہی کہتے تھے کہ آپ سوال آگے جو اب لوگ بات کر رہے ہیں کہ گولی کیوں چلائی، اور ملٹری کورٹس کو غیر قانونی کہنے کی سزائیں غیر آئینی ہیں، غیر قانونی ہیں۔ آدھے سے زیادہ سزاؤں کی مدت بھی پوری ہو چکی ہے، ٹرائل ہی غلط تھا، ابھی تک آرڈرز کوئی نہیں آ سکے، ایویڈنس کوئی نہیں آ سکی، ہم کیسے چیک کریں کہ ان کا معیار بالکل آئین اور قانون کے مطابق تھا؟ یہ سوال بڑا ضروری ہے۔ یہ چونکہ سویلین ہے، آپ دہشت گردوں کے ساتھ یا باقی لوگوں کے ساتھ جو اس پیرامیٹر میں نہیں آتے ہیں، اس کے ساتھ آپ جو مرضی آپ کریں، لیکن یہاں جو ہے نا، یہاں معاملہ یہ دیکھنے والا ہے۔ وہ بچہ جس طرح آیا اور بچے نے جس طرح کہا کہ میں تو ڈانس کر رہا تھا، میں تو اس کے علاوہ نہ میرے سے کوئی ہتھیار برآمد ہوا، نہ میرے سے کوئی ڈنڈا برآمد ہوا۔ اب یہ ساری بات ہے، اور بات بڑی واضح ہے۔ ٹرائل اصولی طور پر تو غلط ہی میں سمجھتا ہوں اس بات کو۔ آئین کے تحت یہ حق نیشنل اسمبلی، سینٹ، مرکزی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کا ہے، باقی ادارے یہ کام نہیں کر سکتے ہیں۔ اور ایک بات، اب جو نئی کہانی جو ہے نا، وہ میں اس سے اتفاق نہیں کرتا۔ پہلے الزام لگایا گیا کہ بشرا بی بی حالات کو نہیں ہونے دی، بشرا بی بی اصولوں پہ کھڑی ہیں، اس بات کو میں اچھی طرح، میری جب بھی ملاقات ہوئی ہے وہ اصولوں پہ کھڑے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اب آگے بتا رہے ہیں کہ ڈیل کرنا چاہتی ہیں، اور بشرا بی بی کہہ رہی ہیں کہ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ہمارا پاس آپشن ختم ہو گیا، جیل سے باہر آنا آپ کو ماننا پڑے گا کہ 9 مئی کے پیچھے۔ یہ اب منیب فاروق ایک نئی کہانی لے کر آ گیا ہے، یہ نیا بیانیہ، جھوٹ ہے بیانیہ تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں نا۔ یعنی پہلے یہ الزام لگایا کہ جناب وہ سارا 26 نومبر کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے نا وہ ساری بشرا بی بی کرنے کا، آج کس بنیاد کے اوپر؟ پہلے بھی یہ الزام لگتا رہا، اور آپ یہی یعنی کیا باتیں کرتے رہے کہ آپ طلاق دے دیں، آپ اس طرح کے لفظ تو سنتے رہے ہیں۔ تو یہ جو کہانی ہے جتنی بھی ہے نا، یہ کہانی اب بکنے والی نہیں ہے، یہ پرانی کہانی ہے، طوطا مینا کی کہانی ہے۔ بشرا بی بی اصولوں پہ کھڑی ہیں، اور وہ ان کا رب پہ بہت یقین ہے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، وہ اپنے میاں کے ساتھ کھڑی ہیں، یاد رکھیے گا۔ اسٹیبلشمنٹ کا اعتبار کوئی نہیں ہے، کوئی اعتبار اب کون کرے گا اسٹیبلشمنٹ پہ؟ اب جب جو حکومت ہے اس کے ساتھ تو چلنا ہے، باقی لوگوں کا تجربے تو کر لی ہیں، اور نوجوان نسل یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے کہ یہ تجربے جو ہے نا وہ ناکامی کی طرف ہے۔ تو بشرا بی بی بالکل کھڑی ہیں عمران کے ساتھ، کوئی اسٹیبلشمنٹ سے کوئی کنسرن نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رسولوں کی خاطر، اور وہ ان کا رب پہ بہت یقین ہے، بہت پختہ یقین ہے۔ ورلڈ بینک کی جو تازہ رپورٹ جو ہے کہ گزشتہ برس کتنے غریب، جو میں نے پہلے بھی کہا تھا، مجھ سے پوچھا، میں پھر دوہرا دیتا ہوں، 1,30,00,000 افراد جو ہے نا کو غربت کی طرف دھکیل دیا۔ اس ملک میں غربت کیسے ختم ہوگی؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں، یہ دیکھنے کی باتیں ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم چیزوں کو آگے لے کے جائیں، ہم بہتری کی طرف لے کے جائیں۔ یہ ملک آگے جائے گا تو ملک ترقی کرے گا،
ورنہ آپ اسی طرح ہی اس بھمر میں پھنسے رہیں گے. اس بھمر سے نکلنا بڑا ضروری ہے، اور امید میں کرتا ہوں کہ اس بھمر سے ہم بہت جلد نکلیں گے آگے انشاءاللہ العزیز. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.